أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، ورنہ تم اس کے نتیجہ میں خود اپنی ایمانتوں سے خیانت کرنے لگو گے، جب کہ تم اس خیانت کو جانتے ہوگے۔ خیانت ایک ایسی برائی ہے جس کا کرنے والا اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں مختلف سیاق و سباق کے ساتھ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں فرمایا ہے، اور خیانت کرنے والا خائن کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس پر اعتماد کیا جائے اور وہ اعتماد کو ٹھیس پہنچائے۔ پھر قرآن کریم میں خائنۃ العین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز پر چوری نظر ڈالنا جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں، یا جان بوجھ کر ایسی چیز کو دیکھنا جس کو دیکھنے کی اجازت نہ ہو، اور یہ آنکھ کی خیانت کہلاتی ہے۔ گزشتہ جمعے کے خطبے میں نے پردے کے بارے میں کہا تھا، تو بعض خواتین کو یہ شکوہ پیدا ہوا ہے کہ ہمارے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا اور مردوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ تو کیونکہ پردے کے بارے میں مردوں کو بھی کہنا چاہیے، میرے خیال میں تو خواتین کا شکوہ غلط ہے، کیونکہ غض بصر کے بارے میں نے بہت کھل کے بات کی تھی اور بڑی وضاحت سے بتایا تھا، اور مختلف حوالوں سے مردوں کو بھی اس طرح توجہ دلائی تھی اور سمجھایا تھا۔ اور جب آج کے مضمون کے لیے میں نے خیانت کا عنوان چنا تو سورہ مومن کی یہ آیت پھر نظر سے گزری، جس کے تھوڑا سا حصہ میں نے بتایا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ آنکھ کی خیانت کے حوالے سے بھی دوبارہ مختصراً بتا دوں کہ نامحرم مردوں اور عورتوں دونوں کو غض بصر کا حکم ہے، اور کیونکہ مردوں کو زیادہ دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے ان کو بہرحال غض بصر سے بہت زیادہ کام لینا چاہیے، اور اس میں واضح طور پر منع ہے کہ آزادی سے ایک دوسرے کو دیکھیں، کیونکہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دونوں کو منع ہے کہ جو نامحرم رشتے ہیں ان کو دیکھا جائے، اور اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ بھی آنکھ کے خیانت کے زمرے میں آتی ہے بات۔ اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جو ابھی میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تمہیں جو تعلیم دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو حقوق معین کرنے کے معاملے میں فرمایا ہے، ان کی ادائیگی میں اگر خیانت کرو گے تو پھر تم آپس میں بھی اپنی ایمانتوں کو ادا کرنے کے معاملے میں خیانت سے کام لو گے۔ لوگوں کی ایمانتوں کو لٹانے اور ان کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بھی خیانت کرنے والے بن جاؤ گے اگر حقوق اللہ ادا نہیں کرو گے تو۔ اس لیے ہر دو قسم کے حقوق، یعنی خدا تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تمہیں صاف ستھرا اور کھرا ہونا ہوگا۔ پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی تم پر فرض ہے۔ جب تم نے یہ عہد کر لیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، ایمان لاتا ہوں تمام حکموں پر جو اللہ تعالیٰ نے
ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہ تو کرنے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر یہ احکامات سچے دل سے بجا نہیں ادا کریں گے، نہیں بجا لائیں گے، تو معاشرے کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ بھی صحیح طرح ادا نہیں ہوں گے، تو اور پھر اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کا اعتماد بھی حاصل نہیں ہوگا، دوسرے تمہارے ساتھ بھی خیانت کریں گے، کیونکہ جب تم خیانت کرو گے تو خیانت دوسرے بھی کرنے والے ہوں گے، اور معاشرے کا امن اور چین اور سکون کبھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ جب انسان کے روزمرہ کے معاملات میں دنیا داری شامل ہو جائے اور جب یہ خیال پیدا ہو جائے کہ جھوٹ، فریب اور دھوکے کے بغیر میں اپنے کاروبار میں یا کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو پھر انسان اپنے ارد گرد ایسا گروہ بنا لیتا ہے جو غلط گماش کے لوگوں کا ہوتا ہے، تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ چنانچہ دیکھ لیں آپ لوگ، آج کل دنیا داروں میں ہر جگہ یہی چیز ہے۔ ایسے لوگوں میں سے جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو پھر وہ اپنے سردار کے پاس آتا ہے، اپنے سربراہ کے پاس آتا ہے، اپنے لیڈر کے پاس آتا ہے، یا ہمارے ملکوں میں ذمہ دار رواج ہے تو پھر وڈیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تاکہ وہ ان کو قانون سے بچائیں، اور پھر یہ لوگ ان کو قانون سے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروائی جاتی ہیں، اور جو بیچارے شریف آدمی ہوں، جس کی غلطی نہ بھی ہو، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو پھنسا دیا جائے اور غلط قسم کے لوگوں کو بچا لیا جائے، پھر رشوتیں دی جاتی ہیں کہ ہمارا آدمی بچ جائے، چاہے بے گناہ آدمی کو سزا ہو جائے۔ حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی چور ہے، بے ایمان ہے، تو تمہیں اس کی کوئی سفارش نہیں کرنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پیش نظر نہیں رکھتے جب ایک عورت کی سفارش کی گئی چوری کے الزام میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں، تباہ ہوئیں کہ وہ اپنے چھوٹوں کو سزا دیا کرتی تھیں اور بڑوں کو بچا لیا کرتی تھیں، چھوڑ دیا کرتی تھیں۔ تو فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ ہے اسوہ امانت کو صحیح طور پر ادا کرنے کا اور خیانت سے بچنے کا، اور یہی تعلیم ہے جس کو لے کر آج جماعت احمدیہ کھڑی ہوئی ہے۔ بس ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس معاشرے میں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھیں۔ ہم نے معاشرے کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اور اپنے اندر امانت ادا کرنے کے حکم کو جاری اور قائم بھی رکھنا ہے، اور قرآن کریم کے اس حکم کو پیش نظر بھی رکھنا ہے کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، کہ اور لوگوں کی طرف سے بحث نہ کر جو اپنے نفسوں سے بحث کرتے ہیں، یقین اللہ سخت خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔
تو یہاں مزید کھولا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بالکل پسند نہیں کرتا کہ جو خائن ہے، چور ہے، غلط کام کرنے والا ہے، اس کی حمایت کی جائے، چاہے وہ جتنے مرضی اونچی خاندان کا ہو، جتنے مرضی اونچے مقام کا ہو، اور قطع نظر اس کے کہ وہ کس کی اولاد ہو۔ اگر وہ خیانت کا مرتکب ہوا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر تم نے ایسے لوگوں سے رعایت کی تو نہ صرف تم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوگے بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوگے، کیونکہ ایسے شخص کو جب ایک دفعہ معاف کر دیا جائے تو اس میں جرأت پیدا ہوتی رہتی ہے اور پھر وہ دھوکے دیتا رہے گا، اور یہی عموماً سامنے آتا ہے کہ دھوکے دیتے رہتے ہیں پھر ایسے لوگ، اور خیانت کو کرتا رہے گا اور نقصان پہنچاتا رہے گا۔ اگر تمہارا بھائی، بیٹا یا اور عزیز رشتہ دار ہے تو اس کی وجہ سے، اس کی خیانتوں کی وجہ سے لوگوں کے نقصان پورے کرتے رہو گے، کیونکہ قریبی عزیز کو سزا سے بچانے کے لیے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے بعض دفعہ پھر بعض جن کو احساس ہو وہ نقصان پورے کرتے ہیں، قربانی ان کو بیچاروں کو دینی پڑتی ہے۔ تو جب اس طرح جرمانے بھرتے رہیں گے تو پھر اپنا بھی نقصان کر رہے ہوں گے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ایسے سخت خیانت کرنے والے گناہ گار کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی اس کو چھوڑ دو، اس کو سزا لینے دو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کی سزا اس کی اصلاح کا باعث ہو جائے، لیکن اگر ایسے لوگوں کی حمایت کی تو تمہارے ساتھ وہ جماعت کی بدنامی کا باعث بنتا رہے گا ایسا شخص۔ پھر خیانت کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف طریقوں سے خیانت لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کی وضاحت میں اب احادیث سے کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اقتباس خلیفۃ المسیح اول کا پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، شریر کی طرف سے حمایت کا بیڑا کبھی نہیں اٹھانا چاہیے، یعنی کہ شرارت کر رہا ہے اس کی کبھی حمایت نہ کرو، چاہے وہ کتنا قریبی عزیز ہو۔ خائن کی طرف سے بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی سے جھگڑا اس لیے نہ اپنے عزیز رشتہ دار اگر وہ خائن ہے تو نہ کرو۔ اگر کسی عزیز رشتہ دار کی مصیبت پڑ جاوے تو استغفار پڑھو، خدا تمہیں بچا لے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ استغفار پڑھو، اس سے بچو اور اس کے لیے بھی بخشش مانگو، خود بھی بچو اور شاید اس ذریعے سے وہ بھی شاید بچ جائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں جھوٹ اور خیانت کے سوا تمام بری عادتیں ہو سکتی ہیں۔ اب جھوٹ ایک بہت بڑی برائی ہے، اس کو چھوڑنے سے تمام قسم کی برائیاں چھوٹ جاتی ہیں، اور تو یہاں یہ فرمایا کہ خیانت بھی جھوٹ کی طرح کی برائی ہے، کیونکہ خائن ہمیشہ جھوٹا ہوگا اور جھوٹا ہمیشہ خائن ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اصل میں تو یہ دو بڑی برائیاں ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو پھر دوسری چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں وہ ان دو برائیوں کی وجہ سے چھٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور خود بخود انسان ان کو دور کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر، نیز صدق اور کذب اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایمانت اور خیانت اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو عند الطلب امانت لوٹا دو، یعنی جب وہ مانگے جس نے تمہارے پاس امانت رکھی تھی، اور اس شخص سے بھی خیانت نہ کرو جو تجھ سے خیانت کرے۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں
کہ فلاں کے پیسے ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ اس شخص نے فلاں وقت ہمارے سے لین دین میں خیانت کی تھی. تو فرمایا کہ نہیں، اگر کسی نے خیانت کی بھی تھی اور پھر اس نے تمہارے پہ اعتماد کر کے کوئی چیز تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھوائی ہے، تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی وہ امانت دبا لو. اگر وہ واپس مانگے تو اس کو بہرحال ادا کرو. جو تمہارے ساتھ پہلے کا لین دین ہے اس کے بارے میں جو بھی قانونی چارہ جوئی کرنی ہے کرو، یا اگر نہیں کرنا چاہتے تو خدا پہ معاملہ چھوڑنا ہے تو چھوڑو، لیکن یہ حق بہرحال نہیں پہنچتا کہ کسی کی دی ہوئی امانت کو اس لیے دبا لو کہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تھی. اگر اس طرح کرو گے تو اپنے ایمان کو ضائع کرنے والے بنو گے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ نہ اس کی خیانت کرتا ہے اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے. حضور نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے. کسی شخص کے شر کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے اسی طرح آگے پہنچایا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے وہ خود سننے والے سے زیادہ اسے یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. 3 امور کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا، اور وہ 3 امور یہ ہیں: خدا تعالیٰ کی خاطر کام میں خلوص نیت، دوسرا یہ کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، اور تیسرے جماعت مسلمین کے ساتھ چمٹے رہنا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ 3 باتیں جو بیان کی گئی ہیں کسی مسلمان میں ہوں تو اس کو تو جائزہ لینا ہوگا، اور جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ اگر یہ 3 باتیں ہوں تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. اب پہلی بات کی میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو بیان کی گئی ہے اس میں، کہ جو کام تم اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہو ہمیشہ اس میں خلوص نیت ہونا چاہیے. جماعتی عہدے ہیں جو تمہیں دیے جاتے ہیں انہیں نیک نیتی کے ساتھ بجا لاؤ. صرف عہدے رکھنے کی خواہش نہ رکھو، بلکہ اس خدمت کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو. ایک تو خود اپنی پوری استعدادوں کے ساتھ اس خدمت کو انجام دو، دوسرے اس عہدے کا صحیح استعمال بھی کرو. یہ نہ ہو کہ تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے اور اصول ہوں اور دوسروں کے غیروں کے لیے اور اصول ہوں. عزیزوں سے تو نرمی کا سلوک ہو اور دوسروں سے مختلف سلوک ہو، اور جو غیر ہیں انہی پہ تمام قواعد لاگو ہو رہے ہوں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کرنا بھی خیانت ہے. پھر اس عہدے کی وجہ سے تم یا تمہارے عزیز کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے والے نہ ہوں. مثلاً بات یہ بھی ہوتا ہے کہ چندوں کی رقوم اگر اکٹھی کرتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ساتھ کے ساتھ جماعتی اکاؤنٹ میں بھجوائی جاتی رہیں. یہ نہیں کہ ایک لمبا عرصہ رقوم اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہے. اگر امیر نے یا مرکز نے نہیں پوچھا تو فائدہ اٹھاتے رہے اس وقت تک. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اور اگر کبھی مرکز پوچھ لے تو کہہ دیا کہ ہم نے تو ادا کرنی تھی یہ رقم، مگر بہانے بازی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ادا نہیں کر سکے. تو غلط بیانی اور خیانت دونوں کے اس طرح مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. شیطان کیونکہ انسان کے اندر ہے، انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے ایسے موقع پیدا ہی نہیں ہونے دینے چاہیے.
اور ہمیشہ ان سے بچتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے بہتری چاہو، ان کے کام آؤ، ان کے حقوق ادا کرو۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ نظام جماعت کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہو، نظام کی پوری پابندی کرو۔ کسی بات پہ یہ نہ ہو کہ اعتراض پیدا ہو جائے، کیونکہ جب اعتراض پیدا ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ بہت دور دور تک انسان کو لے جاتا ہے وہ اعتراض، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر یہ عہدیداروں سے بڑھ کر نظام تک، اور نظام سے بڑھ کر خلافت تک چلے جاتے ہیں اعتراضات۔ اس لیے اگر یہ کرو گے تو یہ بھی خیانت ہے۔ پھر میاں بیوی کے تعلقات ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت یہ شمار ہوگی کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے، پھر وہ بیوی کے پوشیدہ راز لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ اب بہت سے جھگڑے میاں بیوی کے آتے ہیں، جماعت میں آتے ہیں، قضاء میں آتے ہیں، خلا کے یا طلاق کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب طلاق جو ہے ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن بہرحال اگر کسی وجہ سے مرد اور عورت کی نہیں بنی تو مرد کو حق ہے کہ وہ طلاق دے دے، اور عورت کا حق ہے کہ وہ خلا لے لے۔ اب بعض دفعہ بعض باتیں صلح کروانے والے کے سامنے بیان کرنی پڑتی ہیں۔ اس حد تک تو جو موٹی موٹی باتیں ہیں بیان کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں طرف میں ہوتے ہیں، دونوں فریقین میں، کہ اور ان میں پھر مرد اور عورت کے علاوہ ان کے رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں، جو ایک دوسرے پر ذاتی قسم کے الزام لگا رہے ہوتے ہیں، جن کو سن کر بھی شرم آتی ہے۔ اب میاں بیوی کے تعلقات ایسے ہیں جن میں بعض پوشیدہ باتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، تو ان کو جھگڑا ہونے کے بعد باہر یا اپنے عزیزوں میں بیان کرنا صرف اس لیے کہ دوسرے فریق کو بدنام کیا جائے تاکہ پھر اس کا دوسری جگہ رشتہ نہ ہو، تو فرمایا کہ اگر ایسی حرکتیں کرو گے تو یہ بہت بڑی بے حیائی اور خیانت شمار ہوگی۔ اور خائن کے بارے میں سنی آئے ہیں کہ ایک تو خائن مومن نہیں، مسلمان نہیں، اور پھر جہنمی بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت سے شادی کے لیے مہر مقرر کیا اور نیت کی کہ وہ اسے نہیں دے گا، صرف دکھاوے کے لیے کیا، تو وہ زانی ہے، اور جس نے قرض اس نیت سے لیا کہ ادا نہ کرے گا تو میں اسے چور شمار کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں حق مہر ادا کرنا بھی کتنا ضروری ہے مردوں کے لیے۔ اگر نیت میں فطور رہے تو یہ خیانت ہے اور چوری ہے کہ نہیں ادا کرنا دیکھی جائے گی۔ اور پھر بعض لوگ قرض لے لیتے ہیں، اور پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جو عادی قرض لینے والے ہوتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے وسائل اتنے نہیں کہ ہم یہ قرض واپس کر سکیں، لیکن پھر بھی قرض لیتے چلے جاتے ہیں کہ جب کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں، ہم تو دے ہی نہیں سکتے۔ اپنے اخراجات پر کنٹرول کوئی نہیں ہوتا، جتنی چادر ہے اتنا پاؤں نہیں پھیلاتے۔ اور اصل میں نیت یہی ہوتی ہے پہلے ہی کہ ہم نے کون سا دینا ہے قرض، بے شرموں کی طرح جواب دے دیں گے۔ تو یہاں جو قرض دینے والے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ بجائے اس کے کہ بعد میں جھگڑے ہوں اور امورا میں اور جماعت میں اور خلیفہ وقت کے پاس کیس بھجوائے جاتے ہیں کہ یہ کریں اور وہ کریں اور ہمارے پیسے دلوائیں، تو پہلے ہی سوچ سمجھ کر جائزہ لے کر ایسے لوگوں کو قرض دیا کریں، یا تو اس نیت سے دیں کہ ٹھیک ہے اگر نہ بھی واپس ہوئے تو کوئی حرج نہیں، یا پھر اچھی طرح جائزہ لے لیا کریں کہ اس کی اتنی استعداد بھی ہے کہ وہ قرض واپس کر سکتا ہے کہ نہیں۔ پھر ایک دوسری روایت میں جو حضرت صہیب سے
مروی ہے، بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس نیت سے کوئی چیز خریدتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا نہ کرے گا تو جس دن وہ مرے گا وہ خائن ہوگا اور خائن جہنمی ہے۔ اب بعض لوگ چیزیں ادھار خرید لیتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا قرض ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بڑا انذار ہے۔ خلیفۃ المسیح ثانی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے متعلق مطمئن ہو اور اسے بلا رہن روپیہ دے دے تو وہ شخص جسے روپیہ دیا گیا ہے اور جسے امین جانا گیا ہے اس کا فرض ہے کہ دوسرے کے مطالبہ پر روپیہ بلا حجت واپس کر دے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ اس جگہ قرض کو امانت قرار دیا گیا ہے، جس میں یہ حکم ہے کہ دنیا میں عام طور پر امانت کی ادائیگی تو ضروری سمجھی جاتی ہے، لیکن قرض کی ادائیگی میں ناواجب تساہل اور غفلت سے کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرض بھی ایک امانت ہی کی قسم ہے۔ اس آیت سے ہر قسم کی امانتوں کی حفاظت اور ان کی بروقت واپسی کا بھی ایک عام سبق ملتا ہے، جس کی طرف قرآن کریم کی ایک دوسری آیت والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اور نصیحت فرمائی ہے کہ تمدنی معاملات کی ایک اہم شاخ دوسرے کے پاس امانت رکھوانا بھی ہے۔ بس نہ صرف قرض کے معاملات میں بلکہ امانت کے معاملے میں بھی تمہیں تقوی اللہ سے کام لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ امانت لینے والا آئے اور تم واپسی میں پس و پیش کرنے لگ جاؤ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک شخص کا ذکر ہوا کہ کسی شخص کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اور اسے لے کے کہیں چلا گیا ہے، تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ ادائے قرضہ اور امانت کی واپسی میں بہت کم لوگ صادق نکلتے ہیں اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ نہایت ضروری امر ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس پر قرضہ ہوتا تھا۔ دیکھا جاتا ہے کہ جس التجا اور خلوص کے ساتھ لوگ قرض لیتے ہیں، جس طرح عاجزی سے مانگ کے قرض لیتے ہیں، اس طرح خندہ پیشانی کے ساتھ واپس نہیں کرتے، خوشی سے واپس نہیں کرتے، بلکہ واپسی کے وقت ضرور کچھ نہ کچھ تنگی ترشی واقع ہو جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں پھر اس طرح۔ تو فرمایا کہ ایمان کی سچائی اسی سے پہچانی جاتی ہے کہ جو تم نے قرض لیا ہے اس کو امانت سمجھو اور پھر واپس بھی کرو۔ تو احمدی کی پہچان تو یہی ہونی چاہیے کہ ایک تو قرض اتارنے میں جلدی کرے، دوسرے قرض دینے والے کے احسان مند ہوں کہ وہ ضرورت کے وقت ان کے کام آیا۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے، بس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے جو اس نے اس آیت میں دیا ہے، یعنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ قرض اس کی مقررہ میعاد کے اندر ادا کیا جائے جس کا وعدہ کیا ہے، اور اگر پتہ ہے کہ واپس نہیں کر سکتے، اتنے وسائل ہی نہیں، صرف غلط بیانی کر کے میعاد مقرر کروائی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ خائن بننے کے بجائے مدد مانگ لی جائے، لیکن جھوٹ اور خیانت کے مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مدد مانگنے والوں کو بھی عادت نہیں بنا لینی چاہیے، کیونکہ سوائے انتہائی اضطراری حالت کے مدد مانگنا بھی اس طرح منع ہے اور معیوب سمجھا گیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس کے بڑے سخت خلاف تھے۔
ایک اقتباس ہے علامہ شبلی نعمانی کا خیانت کے بارے میں. کہتے ہیں کہ خیانت کے ایک معنی یہ ہیں کہ کسی جماعت میں شامل ہو کر خود اس جماعت کو جڑ سے اکھاڑنے کی فکر میں لگے رہنا. چنانچہ منافقین جو دل میں کچھ رکھتے تھے اور زبان سے کچھ کہتے تھے وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف چھپی سازشوں میں لگے رہتے تھے، مگر ان کی یہ چال کارگر نہیں ہوتی تھی اور ہمیشہ اس کا بھید کھل جاتا تھا. تو فرمایا ولا تزال تطلع ولا خائنۃ منہم، یعنی ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی. اسی بارے میں ہے. اب بعض لوگ اس حوالے سے ذرا مزید وضاحت کر دیتا ہوں. بعض عہدیداران کی شکایت کر دیتے ہیں کہ فلاں امیر ایسا ہے، فلاں امیر ایسا ہے، رویہ ٹھیک نہیں ہے، یا فلاں عہدیدار ایسا ہے، صحیح کام نہیں کر رہا، اور کوئی معین بات نہیں لکھ رہے ہوتے، اور پھر اپنا نام بھی نہیں لکھتے خط کے نیچے. تو یہ منافقت ہے. ایک طرف تو یہ عہد کر رہے ہیں کہ جان بھی قربان کر دوں گا جماعت کے لیے اور عزت بھی قربان کر دوں گا جماعت کے لیے، اور دوسرے اپنا نام شکایت میں اس لیے چھپاتے ہیں کہ امیر یا فلاں عہدیدار ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس امیر پر یہ بھی بزنی کر رہے ہیں کہ وہ تقویٰ سے بالکل آ رہی ہے اور شکایت پر نقصان پہنچائے گا اور ان کی بے عزتی کرے گا. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ ایسا ہی ہے تو پھر وہ شکایت کرنے والا جو ہے وہ کون سا تقویٰ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں امیر کا خوف اللہ تعالیٰ کے خوف سے زیادہ ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ مومن بہرحال نہیں ہو سکتا. اور اس طرح وہ اس کے علاوہ اندر ہی اندر لوگوں میں بھی شکوک پیدا کرتا ہے، خود بھی منافقت کر رہا ہوتا ہے اور خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بھی گندہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس بارے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ بغیر نام کے کوئی درخواست، کوئی شکایت کبھی بھی قابل پذیرائی نہیں ہوتی. اور اب یہی دوبارہ بھی واضح کر دیتا ہوں. اس لیے اگر جماعت کا درد ہے، اسلام مد نظر ہے، تو کھل کر لکھیں. اور اگر کسی وجہ سے کوئی عہدیدار شکایت کرنے والے سے اس وجہ سے ذاتی عناد بھی رکھتا ہے، مخالفت بھی ہو جاتی ہے، تو یہ معاملہ خدا پہ چھوڑیں اور دعاؤں میں لگ جائیں. اگر نیت نیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے گا. اس لیے بہرحال نیت نیک ہونی چاہیے اور جماعت کی خاطر جو قربانی ہے اس کو بہرحال مقدم رکھنا چاہیے، ورنہ تو بے نام لکھنے والا درخواست جو ہے لکھنے والا یا شکایت لکھنے والا، اس کا مطلب وہ خود خائن ہے. پھر ایک حدیث میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ایسی باتیں ہیں کہ جس میں وہ ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہوگی سوائے اس کے کہ وہ اسے چھوڑ دے. وہ 4 باتیں یہ ہیں: جب اسے امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے معاہدہ کرے تو بے وفائی کرتا ہے، اور جب کسی سے جھگڑ پڑے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف ایسی جھوٹی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور جس سے اس کے مسلمان بھائی نے کوئی مشورہ طلب کیا اور اس نے بغیر رشد کے مشورہ دیا، یعنی بغیر غور کے اور عقل استعمال کی مشورہ دیا، تو اس نے اس سے خیانت کی. اب بعض دفعہ بغیر سوچے سمجھے بعضوں کو مشورہ دے دیا جاتا ہے، یا جان بوجھ کر غلط طریقے سے غلط مشورہ دے دیا جاتا ہے، تو یہ بھی خیانت ہے تاکہ کسی کو نقصان پہنچ جائے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے جس کا اوڑھنا بچھونا بہت برا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں خیانت سے کیونکہ یہ اندرونے کو خراب کر دیتی ہے یا اس کی چاہت برے نتائج پیدا کرتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی خائن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا بد نظری سے اور خیانت سے، رشوت سے اور ہر ایک ناجائز تصرف سے توبہ نہیں کرتا جو شخص، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خامند سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ خیانت نہ کرو، گلہ نہ کرو، ایک عورت دوسری عورت پر بہتان نہ لگاوے۔ بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ ہمدرد بن کر دوسری کسی شریف عورت سے باتیں نکلواتی ہیں، ان کے گھر جاتی ہیں، بیٹھتی ہیں، دوستیاں قائم کرتی ہیں اور پھر مجلسوں میں بیان کرتی پھرتی ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، کیونکہ عورتوں کو زیادہ عادت ہوتی ہے، وہ بھی مجالس کی جو امانت ہے اس میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر احمدی کو ان باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے واحد ماننے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ انسان کی مخلوق کی حق تلفی نہ کی جاوے۔ جو شخص اپنے بھائی کا حق تلف کرتا ہے اور اس کی خیانت کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں۔ پھر فرمایا ہم یہ ہرگز نہیں کہتے، چندوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ماہواری روپے ہی ضرور دو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کر کے دو جس میں کبھی فرق نہ آوے۔ صحابہ کرام کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تاکید اور اشارہ ہے۔ یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اس کو نبھانا چاہیے، اس کے برخلاف کرنے میں خیانت ہوا کرتی ہے۔ کوئی کسی ادنا درجہ کے نواب کی خیانت کر کے اس کے سامنے نہیں ہو سکتا، تو احکم الحاکمین کی خیانت کر کے کس طرح سے اپنا چہرہ دکھلا سکتا ہے۔ اب چندہ عام وغیرہ بھی اسی زمرے میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک وعدہ ہے آپ نے کیا ہوتا ہے۔ پھر چندہ وصیت ہے، بعض موسی ہیں جو لمبے عرصے تک چندہ ادا نہیں کرتے اور بقایا دار ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کی وصیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ دفتر نے کیوں نہیں یاد کروایا، ہماری وصیت منسوخ ہو گئی۔ حالانکہ دفتر تو یاد کرواتا ہے، اور اگر نہیں بھی کروایا تو معاہدے کا دوسرے فریق بھی تو وہ موسی خود بھی ہے، اس کو بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کیا عہد کیا ہوا ہے۔ اب جماعت کا سال ختم ہو رہا ہے جون میں، تو میں یہاں یاد کروا دیتا ہوں کہ جو بھی آپ کے چندے ہیں، ادائیگیاں ہیں، وعدے ہیں، پورے کر لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب کرتے ہوئے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے لا ایمانہ لمن لا امانۃ لہ ولا دینہ لمن لا عہد لہ، یعنی جو شخص امانت کا لحاظ نہیں رکھتا اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تا و مقدور کاربند ہو، یعنی امانتوں کا خیال رکھے اور پھر ان کی باریک تر باریک پہلو جو ہیں سب باریکیوں میں جا کر
ان کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حسن ہیں، ایک حسن معاملہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام امانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں رعایت رکھے کہ کوئی امر حد الوسع ان کے متعلق فوت نہ ہو، یعنی کہ کوئی چیز چھٹ نہ جائے، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں راعون کا لفظ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسا ہی لازم ہے کہ انسان مخلوق کی امانتوں اور عہد کی نسبت بھی یہی لحاظ رکھے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق عباد میں تقویٰ سے کام لے۔ یہ حسن معاملہ ہے، یا یوں کہو کہ روحانی خوبصورتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر مومن کا یہی حال ہوتا ہے، اگر وہ اخلاص اور وفاداری سے اس کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے، لیکن اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بے شک خطرہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے ہی نہیں، سینے کا علم تو خدا کو ہی ہے، مگر انسان اپنی خیانت سے پکڑا جاتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف نہیں تو پھر بیعت فائدہ دے گی نہ کچھ اور۔ اگر خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف نہیں تو پھر بیعت فائدہ دے گی نہ کچھ اور، لیکن جب خالص خدا ہی کا ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتا ہے، اگرچہ وہ سب کا خدا ہے، مگر جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں ان پر خاص تجلی کرتا ہے، اور خدا کے لیے خاص ہونا یہی ہے کہ نفس بالکل چکنا چور ہو کر اس کا کوئی ریزہ باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے میں بار بار اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ بیعت پر ہرگز ناز نہ کرو اگر دل پاک نہیں ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دے گا جب دل دور ہے؟ جب دل اور زبان میں اتفاق نہیں تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر منافقانہ اقرار کرتے ہیں، تو یاد رکھو ایسے شخص کو دوہرا عذاب ہوگا، مگر جو سچا اقرار کرتا ہے اس کے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانتوں کو نیک نیتی سے ادا کرنے اور ہر قسم کی خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔